کیا کہیں گے؟ مریم نواز، مریم اورنگزیب پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. ہینڈ بیگ والی سٹوری ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ آخر کیوں مریم نواز اتنی شدید بیمار ہے کہ مریم اورنگزیب کو ساتھ لے کے جانا بڑا ضروری تھا؟ ایسے وہ یہاں پر ہوتی بھی تو کیا کرتی؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ گورننس کے بڑے بڑے خوفناک ایشوز ہیں، اور سعد رفیق صاحب نے آج ایک فرمان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، مسبہیو ہوا، زیادتی ہوئی، بڑے حساس آدمی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں پہ دکھی ہیں اور بہت زیادہ اپسیٹ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کم از کم پولیٹیکل ورکر ہیں، اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں. کوئی گورنمنٹ سائیڈ سے جتنی پارٹیز الائز پارٹیز ہیں، کوئی کم از کم اس پہ بات کرتا ہے کہ یہ لاہور میں ہو کیا رہا ہے، بلکہ پورے پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو سموگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور اب تو سچویشن یہ ہے کہ جب گاڑیاں باہر نکالتے ہیں نا، اس کے آگے جم جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. پانی بھی ڈالیں آپ کا وائپر بھی نہیں چلتے. یہ سوچیں ہمارے اندر جا کے وہ کیسے اتنی جمتی ہے. خوفناک قسم کی وہ زہریلی ساری وہ ہے. تو جو جج صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، شاہد کریم صاحب، جسٹس شاہد کریم صاحب نے پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے یہ کیس چلا رہے ہیں انوائرمنٹ کا، اور ہر ہفتے اس کی وہ سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے جو حل ڈھونڈا ہے، انہوں نے کہا جی کہ 8 بجے ساری دکانیں بند کر دیں، ریسٹورنٹ بند کر دیں، یہ سموک بہت پھیل رہی ہے. اور مجھے ایک امپورٹنٹ حکومتی عہدیدار کہہ رہا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا چیز. ابھی تک کہتے ہیں کہ 2-3 سال سے تو ہم لگے ہوئے، 4 سال سے ہمیں بالکل انڈرسٹینڈنگ. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیا عذاب آتا ہے، اور اس کے بعد سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب کوئی بٹوں کے اوپر ڈالتا ہے، کوئی گاڑیوں کے اوپر ڈالتا ہے، کوئی کہتا ہے تکے بند کر دو، کوئی کہتا ہے ریسٹورنٹ بند کر دو. جو لوگ بےچارے آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آلریڈی مر رہے ہیں، کہتے ہیں دکانیں بھی بند کر دو. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کچھ میئرز لیے ہیں، انہوں نے بہت حد تک کم کر لیے. یہ آج ہی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ کے اندر بھی یہ عذاب آیا، لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. شنگھائی کے اندر آیا، شنگھائی کے اندر آیا، پوری دنیا کے اندر آیا. اور یہ بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ جو آپ زمینوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو گرینری کو آپ ختم کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے اندر پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ زمین کی حالت کو بدل رہے ہیں آپ، کہ گرین کو آپ نے براؤن کے اندر پیسے لے لے کے بیگوں کے ساتھ. ہوتا یہ تھا کہ گرین جو زمین ہوتی ہے وہاں پہ ہاؤسنگ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے براؤن آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو اس میں 20-20 کروڑ روپے لے کے وہ سارا دندہ ہوا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ جگہ جگہ وہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، وہ گرینری ختم ہو گئی، پودے ختم ہو گئے. اب لاہور کے گرد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 800 ایکڑ کا پتہ نہیں جنگل اگے گا، کب اگے گا، کیا بنے گا، کب ہوگا. راحت صاحب، میں رانا صاحب چاہوں گی کہ یہ حکومت، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میئرز لے لے کے تھک گئے ہیں، یہ حکومت ہے کہاں پہ؟ وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. اور آپ جو آج اتنے شاعرانہ ہوئے ہیں، تو اس صورتحال پہ بھی کوئی شعر ہی پیش کر دیں. کوئی شعر ہی سنا دیں. وقار صاحب ذرا سنیں، یہ بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے. اور یہ غبار نظر آ رہا ہے. اب آپ سنیں اس جو ایک ابھی تحقیق آئی ہے نا فضا، مجھے کرکٹ پہ بھی بات کرنی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فضا میں نا سنکھیا جو زہر ہے، کینسر کا جو زہر ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آفت ہو، شنگھائی پہ بھی آئی، سب پہ جگہ آئی. میں جو بار بار پٹ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار اس آفت کے وقت چیف سیکرٹری آپ کا باہر ہے، وزیر اعلیٰ آپ کی باہر ہے، وزیر ماحولیات آپ کا باہر ہے. آپ قوم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ قوم کو احساس بے بسی کا دے رہے ہیں، آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے جوتے کی نوک پہ تم مرو یا جیو. آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہاں پہ مر رہے ہو. آن اے ویری سیریس نوٹ ذوالفقار راحت، یار آپ نے بھی ابھی مجھ سے اتنی بات کی، ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے، کیا قصور ہے وہ جو مونگ پھلی لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا قصور ہے اس آدمی کا جو ریڑھی کے اوپر گرم جرسیاں بیچ رہے ہیں؟ یار کیا قصور ہے اس دکاندار کا جو شٹر کھول کے اپنے بچوں کی 2 روٹی کے زہر اتار رہے اپنے اندر؟ اور تمہارے جو ٹھیکیدار جن کو جو کہتے ہیں ہم اتاریں، وہ باہر کی فضاؤں میں پھر رہے ہیں. یار مجھے دکھ نہیں ہوگا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی. بالکل راحت صاحب اور رانا صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.